الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر وللہ الحمد. جب بھی ہم تکبیر پڑھیں تو ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہو. جب ہم تکبیر سنیں اس وقت بھی ہمارے دل میں فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس آئے. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، ہر انسان سے بڑا ہے، ہر دولت سے بڑا ہے، ہر نعمت سے بڑا ہے، کسی بھی مخلوق سے بڑا ہے. اور اس طرح اس کے دل پر کسی اور مخلوق کی ربانیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اور پھر وہ یہ جانتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے، اس کی ساری حاجات کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. اور پھر ہماری حفاظت بھی وہی کرتا ہے، ہمارے ہر کام کو بھی وہی بناتا ہے، ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے، ہمارا انجام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جزا دینے والا بھی وہی ہے. تو انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ویسے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اکبر افعال التفضیل کا صیغہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز کے مقابلے میں بڑا ہے. ہم عشرہ ذی الحجہ کے پروگرام کے سلسلے میں بہترین دنوں میں بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بہترین اعمال کے بارے میں. ہم نے افضل ایمان کے بارے میں پڑھا، افضل اسلام کے بارے میں پڑھا. آج ہم افضل عبادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عبادات میں سے افضل کیا ہے. دیکھا جائے تو عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے. عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک ہے انتہا درجے کی محبت کہ اس سے زیادہ محبت کا تصور نہ کیا جا سکے، اور دوسرے انتہا درجے کی اطاعت کہ اس سے زیادہ اطاعت کا تصور بھی نہ کیا جا سکے. یعنی اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے زیادہ محبت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ اسی کی بات ماننی چاہیے. عبادت ظاہر میں کچھ آداب بجا لانے کا نام ہے، کچھ ریچولز کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں،
لیکن حقیقت کے اعتبار سے عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہماری محبتوں، ہمارے شوق اور ہمارے جذبات کا مرکز کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کیونکہ جس کو انسان چاہتا ہے اس کے لیے پھر سب کچھ لگا دیتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جب اللہ اکبر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سے سارا غرور، تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، اور ہر معاملے میں اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کو آگے رکھتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی کے آگے رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ عبادت کی روح ہے۔ اسی کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں، اسی سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو جب انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کو بنا لیتا ہے تو یہی دراصل اللہ کی عبادت ہے، یعنی انسان اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لے، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی اطاعت، اور ہر موقع پر، ہر موڑ پر صرف اور صرف اسی کو پکارے، اور جب اس کی یاد آئے تو ایسا اللہ کی یاد میں مشغول ہو کہ باقی سب کچھ بھول جائے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اور دوسری چیزوں کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے۔ تو یہی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے، پھر وہ نماز بھی شوق سے پڑھتا ہے، وہ اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت بھی شوق سے کرتا ہے، وہ کسی کو دیتا ہے کچھ تو اللہ کی محبت میں دیتا ہے، کسی کو کچھ روکتا ہے کسی سے تو اللہ کی خاطر روکتا ہے، اور اس طرح انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کا سب کچھ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا سب کچھ اس کے رب کے نام ہو جاتا ہے، اور یہی دراصل عبادت کی روح ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے دل کی راحت کا سبب بنتی ہے، دل کے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے جب وہ ہر کام، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے سچ بولنا ہو یا امانت ادا کرنا ہو، یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، یا صلہ رحمی کرنا ہو، یا پڑوسی، یتیم، مسکین اور مسافر کا خیال کرنا ہو، یا غلاموں اور جانوروں کے ساتھ احسان کرنا ہو، چاہے وہ دعا کرنا ہو یا ذکر کرنا ہو یا قرأت قرآن کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اس کی عبادت بن جاتی ہیں، اور اس طرح ایک بندہ مومن کے 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں سے بہترین کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت بندوں کے اوپر اللہ کا حق بھی ہے، کیونکہ ہم پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں، اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا، زندگی بخشی، جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنا سب کچھ اسی کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ تو عبادت گزاروں کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک ہے السابقون، سبقت کرنے والے، جو اپنے فرائض اور مستحبات کو خوشی خوشی ادا کرتے ہیں۔ کچھ ہے میانہ رو، جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل کی طرف نہیں جاتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر کے فرائض میں بھی کمی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور جو شخص جہاں بھی ہو خوشی سے اللہ کی عبادت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ساتھ خوش کر دے گا۔ تو بہترین عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم حق کما حقہ قائم نہ رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت تو مومن ہی کرتا ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ سألت عن عبد اللہ بن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال الصلاة فی اول وقتها قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طرح مردوں کا با جماعت نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ احدکم وحدہ ب25 و20 جزءا۔ با جماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے۔ ایک روایت میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے، اور اس میں کنٹرڈکشن نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کن حالات میں وہ نماز ادا کرتا ہے، اس اعتبار سے کم و بیش اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نوافل میں سے سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے۔ عورتوں کے لیے بھی تو ہے ہی، مردوں کے لیے بھی، یعنی مرد اگر اپنی سنتیں اور نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کہ اس سے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، گھر میں بچے اور دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر ہر نماز کے وقت باپ غائب ہو اور گھر میں کوئی نماز ہی ادا نہ کرے تو وہ اس کی وہ پریزنس وہاں فیل نہیں ہوگی عبادت کے اعتبار سے۔ اسی طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، نماز میں سب سے بہتر نماز آدمی کی وہ نماز ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے۔ پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ اسی طرح بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داود، اللہ کے ہاں محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ کان ینام نصف اللیل، آدھی رات تک سوتے، ویقوم ثلثہ، پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے، وینام سدسہ، اور آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے، یعنی درمیان میں اٹھ کر نماز پڑھ کے، نماز کے دونوں طرف نیند اور بیچ میں تہجد۔ پھر اسی طرح لمبی قرات والی نماز زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت۔ پھر فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ پھر بہترین نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ۔ اور یہ مردوں کے لیے ہے obviously، اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر ہے، کیونکہ اس میں خاص صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر۔ فرمایا جسے با جماعت ادا کیا جائے۔ پھر بہترین صف، مردوں کی بہترین صف سب سے اگلی صف ہے اور سب سے بری آخری ہے، اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور بری پہلی والی ہے۔ پھر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نرم کندھوں والے بہترین لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ فوراً جڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو نماز میں سہولت دیتے ہیں، تنگ نہیں کرتے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کونیاں چبو رہے ہوتے ہیں، یا بیٹھتے ہوئے دھکا دے دیتے ہیں، یا کھڑے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ دوسرے پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص اچھے سے نماز پڑھتا ہے، سہولت کے ساتھ خود بھی اور دوسرے کو بھی سپیس دیتا ہے، اس کی نماز زیادہ افضل ہے۔ پھر اسی طرح عورت کی بہترین نماز اس کے گھر میں اس کا آخری کمرہ ہے۔ قال خیر مساجد النساء قار بیوتہن۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے، یعنی باہر پڑھنے کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ افضل ہے، بلکہ کمرے کی بجائے بھی اندر کے کمرے میں، یعنی اگر اس سے بھی پیچھے کوئی کمرہ ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے ایک صحن ہوتا تھا، ایک ورانڈا ہوتا تھا اور ایک پھر کمرہ ہوتا تھا۔ یعنی بیک ہوم بھی آپ دیکھیں تو گاؤں وغیرہ میں ابھی تک اسی طرح کے گھر ہوتے ہیں، صحن ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے اور پیچھے کمرہ ہوتا ہے، یا کوئی کوٹھڑی وغیرہ کہیں ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو جتنے اندر جا کر نماز پڑھے گی اتنا ہی اس کی کیفیت زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ باہر زیادہ شور ہنگامہ، بچوں کی چہل پہل، گھر کے کام کاج، تو اس میں عورت چونکہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے تو اس کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے، کون آیا کون گیا،
کون کیا کر رہا ہے، یہ برتن کیوں بجا ہے کچن میں، یہ دروازہ کیوں کھل گیا ہے، تو وہ پھر اس میں نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی. لیکن جب وہ الگ ہو کے اندر جا کر نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز بہتر ہوتی ہے. عبادت کے بارے میں، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی خیر کا جو بھی کوئی کام کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. سورۃ ابراہیم میں فرمایا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، چھپا کے بھی دکھا کے بھی، دکھاوا کر کے نہیں، یعنی سامنے بھی، تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ہو. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. تو یاد رکھیے یہ وہ پسندیدہ عبادات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار کیا گیا ہے. آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن. استقیموا، استقامت اختیار کرو. استقامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر اس چیز پر عمل کرو جس کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جاؤ جس سے منع کیا گیا ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. استقامت اسی طرح اختیار کرو جیسے حکم دیا گیا ہے، یعنی جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. تو استقامت کیا ہے؟ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر انسان اسی پر قائم رہے، اس میں شک نہ کرے، اس سے مرتے دم تک یہی کلمہ اس کی زبان پر، اس کا آخری کلام بھی یہی ہو. تو اب بھی اس لیے آخری کلام اسی کا ہو سکتا ہے جو زندگی میں اس کلمے پر جیے اور اس کا ورد بھی کرتا رہے. اور اسی طرح وعدہ الست کے وقت جو ہم نے اقرار کیا تھا اس پر قائم رہنا، یہ بھی استقامت ہے. وَلَن تُحْصُوهُ، اور تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو ایک معنی یہ ہے کہ تم اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے کہ پھر تمہیں بدلے میں کیا کچھ ملے گا.
دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر استقامت کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. وَلَن تُحْصُوهُ، استقامت اختیار کرو لیکن کر نہیں سکو گے جب تک کہ توفیق نہیں ملے گی. یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ استقامت کی تمام خصلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ان تمام اعمال کو پوری طرح بجا نہیں لا سکتے. دل میں ہمیشہ کھٹک رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا، ہم سے کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم استقامت اختیار کریں، لیکن ہم پھر پھسل جاتے ہیں، پھر آگے پیچھے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، امبیلنس ہو جاتے ہیں، کبھی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی انسان کے اوپر اس کی خواہش نفس غالب آ جاتی ہے. تو اس لیے ولن تحصو، یعنی کوشش کرو لیکن مکمل طور پر تم اس کو کر نہیں پاؤ گے. تو یہ انسان کو یاد رہنا چاہیے اپنی اوقات کہ ہم کمزور ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے وہ کرتے جائیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے سب کچھ کر لیا، جو مجھے کہا گیا تھا میں تو سب کچھ کرتا ہوں یا کر چکا ہوں. یعنی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی پہلو سے ضرور کمی، اور اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں. ایک چیز کرنے لگتے دوسری ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، دوسری کو پکڑتے پہلی ڈھیلی ہو جاتی ہے. ایک عبادت کے اندر توجہ کرنے لگتے ہیں تو دوسری کا وقت نکل جاتا ہے. بہت ساری نیکیاں ایک وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو سمجھ نہیں پاتے کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. یعنی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع کلمات ہیں جو دلوں کے اعمال اور اعضاء کے اعمال اور احکام پر مشتمل ہے. تو سب سے پہلے استقامت، جس کا تعلق انسان کے عزم اور ارادے سے بھی ہے، دل کے اعمال سے تعلق رکھتی. اور دوسرا پھر اعمال الجوارح، جس میں نماز آ جاتی ہے اور وضو آ جاتا ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل، بہترین عمل نماز ہے. یعنی نماز تمہاری پرائرٹی ہونی چاہیے. یعنی اگر تم استقامت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں بھی کر سکتے تو اس میں نماز کو پکڑ لو، اس پہ تو استقامت اختیار کرو، اس کا تو حق ادا کرو، اس کو تو اپنے لیے لازم کر لو. کیونکہ نماز کے اندر بہت ساری عبادات آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اللہ کی تکبیر، تسبیح، تحمید، قرآن کی قرات، اور انسان ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے نماز سب سے افضل عمل ہے. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، اور مومن کے سوا کوئی وضو کی حفاظت نہیں کرتا. یعنی ظاہری اور باطنی طور پر وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مومن، یعنی کہ صرف وہ مومن ہے جو وضو کرتا ہے اور اگر کسی کا وضو نہیں رہا تو وہ مومن نہیں رہا، یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ پورے احتیاط کے ساتھ وضو کرے گا اور وضو کے بارے میں دھیان بھی رکھے گا کہ وضو ہے یا نہیں، باوضو ہی اپنی نماز ادا کرے گا اور اس معاملے میں پورا کانشیس رہے گا. اور پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وضو یعنی مومن کی پسندیدہ چیز ہے کہ کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو جب وضو نہیں رہتا پھر وضو کر لیتے، یعنی وضو کی حالت میں رہتے ہیں، اور یہ پسندیدہ ترین عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی، تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے پوچھا تو بتا دیتا ہوں کہ دن کے کسی بھی وقت میں جب میرا وضو نہیں رہتا تو میں وضو کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو اللہ توفیق دیتا نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی، وضو بھی آ گیا اور نماز بھی آ گئی، اور اس سے انسان کے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے دو بھائی تھے، ایک دوسرے سے زیادہ نیک تھا، افضل تھا.
یعنی ہوتا ہے نا کہ بہن بھائیوں میں یا لوگوں میں جو مل جل کے رہتے ہیں، کوئی نیکی میں آگے ہوتا ہے، کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی کم نیکی کرتا ہے، کوئی زیادہ شوقین ہوتا ہے. تو جو زیادہ نیک تھا اس کی وفات پہلے ہو گئی، 40 دن کے بعد دوسرے کی وفات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ، یعنی کمپیریزن ہم کرتے ہیں نا، وہ ایسا تھا یا وہ ایسا تھا، وہ زیادہ نیک تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو 40 دن بعد فوت ہوا ہے، اس کی 40 دن کی نمازوں نے اس کے درجات میں کہاں تک بلندی کروا دی ہے. یعنی ہم نماز کو ایک معمولی عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر سجدہ انسان کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ہر سجدہ. تو 40 دن کی نمازیں تو بہت ہوتی ہیں. اگر فرض کے علاوہ سنت اور نفل، تو اب 2 لوگ ہیں، ایک آگے جا رہا ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے. ایک پیچھے جانے والا یعنی جس کو 40 دن اور مہلت مل گئی زندگی کی، اس کی 40 دن کی نمازوں نے اس کے درجات میں دوسرے کے مقابلے میں اضافہ کر دیا. ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی دن حقیر نہ سمجھیں. ایک دن بھی جو ہمیں زیادہ مل جائے، اور جو دن ملا ہوا ہے، ہر دن جو ہمارے پاس ہے، اس میں ہم شوق سے اللہ کے آگے جھکیں اور ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. اسی لیے یہ دعا سکھائی گی نا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بندوں پر حق ہے نا عبادت کا، اس کی سب سے پہلی شناختی نماز ہے. ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، شہادتین پڑھتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اذان ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی عبادت شہادتین کے بعد جو اس کو ادا کرنی ہے وہ نماز ہے. اگر اس کو کچھ بھی ابھی نہیں آتا تو بھی وہ صرف ایکشن ہی کر لے اور سیکھنا شروع کر دے. مرد ہے تو جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جو ایکشن امام کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ کر لے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. یہی مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، یہی ہماری پہچان ہے. نماز کو معمولی چیز نہیں ہے، اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے. اور پھر یہ کہ اس کی فرضیت کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا گیا. باقی اعمال جو ہیں ان کی فرضیت یا وہ ہدایات زمین پر آئی ہیں. نماز فرض کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف گئے ہیں، اور معراج کے موقع پر آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا گیا، جو آپ جانتے ہیں کہ پہلے 50 دی گئی تھیں اور پھر حضرت موسیٰ کے مشورے پر اور ان کے اصرار پر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، اور اجر و ثواب 85 کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو رات کے فرشتے ہیں وہ صبح کی نماز میں اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں، اور دن کے فرشتے عصر کی نماز میں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کا حال خود بھی خوب جانتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں پہنچے ان کے پاس کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی بندوں کے جس عمل سے زیادہ محبت ہے وہ نماز ہی کا عمل ہے. اور یہ اللہ کی یاد کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا. نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سرگوشی ہے، غم اور دکھ سے نجات دلانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی سب سے زیادہ جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو نماز ہی کی طرف دوڑا کرتے تھے. اور اسی سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اگر ہم رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں. اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، اور برائیوں کو دور کرنے کا، بے حیائیوں سے بچنے کا، حرام کاموں سے بچنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ نماز ہمارے کسی بھی کام کو کنٹینیو نہیں کرنے دیتی، اس کو بریک کر دیتی. اگر اچھا کر رہے ہیں تب بھی اس سے اچھا کام پھر نماز، اور اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو بھی رکو اور نماز کے لیے جاؤ. جب نماز پڑھو گے تو خود بخود اس برائی سے بچ جاؤ گے. نماز پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں. ایک مرتبہ سلمان فارسی نے، ان کے ساتھ ابو عثمان النہدی تھے، ان کے ساتھ کہیں جنگل میں تھے، تو ایک مری ہوئی شاخ
درخت کی لی اور ان کے سامنے ایسے ایسے پتے جھاڑے اس کے. تو ان کا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کام کیوں کیا ہے, تمہیں یہ پتے جھاڑ کے کیوں دکھایا ہے؟ ایک دفعہ میں بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, تو آپ نے اسی طرح پتے جھاڑ کے ہمیں سمجھایا تھا کہ نماز پڑھنے سے اس طرح گناہ جڑ جاتے ہیں جیسے یہ سوکھے پتے جڑ جاتے ہیں, یعنی کس طرح گناہوں سے نجات کا ذریعہ. پھر یہ کہ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اس شخص کو جب تک کہ وہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے. نماز پڑھنے والا جو ہے وہ غافلوں میں سے نکل جاتا ہے, غفلت غافلین میں شمار نہیں ہوتا. قیامت کے دن پہلا سوال بھی اسی کا ہوگا, اور جس کی نمازیں پوری ہوں گی اس کے لیے پھر جنت ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. لیکن اگر کوئی اس میں غفلت کرتا ہے تو پھر وعدہ نہیں ہے. تو انسان کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے, جسمانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. یعنی انسان دو نمازوں کے بیچ میں کوئی جو کمی کوتاہی کر جاتا ہے زبان سے یا عمل سے یا کسی بھی طرح, تو اس کو پورا کر دیتی ہے نماز. اس کی یعنی ایمان میں جو نقص واقع ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. نماز جو ہے جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے, یعنی ہماری روح کے اندر بھی ایک جولانی آتی ہے اور ہمارا جسم بھی. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے, اس لیے کہ اس میں قیام, رکوع, سجود اور قعدہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں. آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے, اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے, اس کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں. اسی طرح اس کے جو باطنی آلات ہیں, اندر کا دل ہے, پھیپھڑے ہیں, معدہ ہے, انٹسٹائن ہے, باقی اعضاء جو ہیں ان کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے, یعنی ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ویسے بھی اوور آل بھی انسان کی روحانی صحت کا بھی باعث بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز صحت کی حفاظت کے اسباب میں سب سے اہم سبب ہے. اسی طرح انسان پھر حشاش بشاش ہوتا ہے, دل کا غم اور دکھ دور ہو جاتا ہے, بیماریوں سے شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا, اس کی طرف متوجہ ہونا, اس کی طرف رجوع کرنا, نماز کی طرف لپکنا, ایسا کرنے سے کتنے ہی بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی, کتنے ہی مریض ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایکسکیوز بن جاتا ہے, یہ بیمار ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ بیماری میں نماز کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے جو دعا کی تھی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اللہ تو میری یہ دعا قبول کر لے کہ مجھے بھی ہمیشہ نماز پر قائم رکھ اور میری اولاد کو بھی قائم رکھ. کیونکہ انسان اپنی اولاد کے لیے وہی چیز چاہتا ہے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے بچے بھی وہی کام کریں. اور بہترین نماز اول وقت کی نماز ہے, جیسا کہ سنن بہقی میں آتا ہے. آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل, قال الصلاۃ فی اول وقتہا, یعنی نماز میں جلدی کرنی چاہیے. جلدی سے مراد جب وقت ہو جائے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار آ جائے تو پھر نماز کی طرف تاخیر جان بوجھ کے نہ کی جائے, الا یہ کہ کوئی حقیقی عذر ہو جس کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو. اور تاخیر کرنا جو ہے یہ ساہون میں شمار ہونے والی بات ہے, یعنی اپنے وقت کو گزار کے پڑھنا, یہ بالکل آخری اوقات میں پڑھنا. فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اور 4 ٹکرے مار لیتا ہے, اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. تو نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا, نماز اس کے وقت پر ہی پڑھو. اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جیسے سورۃ النور میں آتا ہے نا, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ, وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے, نہ کوئی خرید و فروخت غافل کرتی. ہم کچھ بھی کر رہے ہو, کسی بھی حال میں ہو, نماز ہماری فکر رہنی چاہیے.
جو ہی نماز کا وقت آئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باقی کام بعد میں، نماز پہلے. اور اس میں خاص طور پر اول وقت میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز آتے ہیں. جہاں تک عشاء کی نماز ہے اس کا اول وقت تاخیر سے پڑھنا ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ نمازوں کی بہت فکر کرتے تھے، اور جب وہ لوگوں کو دیکھتے کہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں تو وہ روتے تھے. امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا، آپ رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اب میں اس نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں پاتا اور اب نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا. نماز ضائع کرنے سے ان کو مراد کیا تھی کہ لوگ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، لیٹ کر کر کے پڑھیں. اور یہ نالائق جانشینوں کی بات ہے، جیسے کہ سورۃ مریم میں آتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو جا ملیں گے، یا وہ غیا جہنم کا گڑھا بھی ہے. تو نماز سے غافل ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے، اس کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کے دل میں کوئی محبت نہیں. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کی طرف اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں جب آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کو جگہ مقرر کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو اپنی ساری وہ بات جمع رکھنی پڑتی ہے جو آپ نے اس ملاقات کے لیے، کسی بڑے انسان کی ملاقات کے لیے رکھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود ملاقات کے لیے بلاتا ہے. کیا شان ہے بندہ مومن کی، ہمیں اوقات بھی بتا دی، جگہ بھی بتا دی کہ کہاں میری ملاقات ہوگی. تو نماز اللہ کی ملاقات کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. اور اگر کوئی اللہ کے بلانے پہ آتا ہی نہیں، آپ سوچئے اگر کوئی ایسی اپائنٹمنٹ مس کر دے جو کسی بڑی ہستی کی طرف سے ہو تو نقصان کس کا ہے؟ اس انسان کا کہ جس نے وہ اپائنٹمنٹ اپنی مس کر دی. تو جو ہماری اپائنٹمنٹس اہم ہوتی ہیں یا جن اپائنٹمنٹس کے بارے میں ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پر کیسے پہنچنا ہے. تو نماز کے لیے بھی ہمارے دن بھر کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ یہ چاہے شادیاں ہوں، چاہے سفر ہو، چاہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، کچھ بھی، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کیسے ادا ہوگی، اس کے لیے وقت کون سا ہوگا، یعنی کس وقت میں کیسے پڑھی جائے گی، کون سی جگہ پڑھی جائے گی، قریب کی مسجد کون سی ہے. یعنی چاہے آپ سفر پر بھی، اور اب تو الحمدللہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی، آپ گوگل میں ڈالیں کہ کہیں سے بھی گزر رہے ہو قریبی مسجد کون سی ہے، آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. سفر میں بھی چھوڑنے کا کوئی پانی ہر جگہ موجود ہے، مسجدوں میں ٹھنڈے گرم پانی کا ہر جگہ انتظام موجود ہے. اللہ کے بندوں نے بندوں کے لیے کتنی سہولت قائم کر رکھی ہے اپنے مال خرچ کر کے اور اپنے اوقات لگا کر. پھر بھی اگر ہم نماز کو لیٹ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی کے سوا اور کیا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے، یعنی دل میں پھر ایمان میں کوئی خلل ہے، کوئی گھن لگی ہوئی ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، تو ایمان فکس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پر مردوں کا باجماعت نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل عمل ہے، اور اس کے لیے 25 یا 27 درجے دونوں کے ذکر آتا ہے. امام نووی کہتے ہیں اس میں کوئی منافات نہیں، یعنی کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ قلیل کا ذکر کرنا کثیر کی نفی نہیں کرتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے قلیل کی خبر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فضیلت بتا دی تو آپ نے بعد میں اس کی زیادہ بھی بتا دی. تو ہر چیز کی اپڈیشن ہوتی رہتی ہے، تو یہ اجر کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دیا گیا. پھر اسی طرح نمازیوں کی حالت مختلف ہوتی ہے، کچھ جا کے 25 گنا کماتے ہیں اور کچھ 27 اور کچھ اس سے بھی زیادہ. تو باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی صلاۃ الخوف باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، الا یہ کہ کوئی صورت نہ بنتی ہو. نماز باجماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے. ایک صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص صبح و شام مسجد میں جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جب بھی وہ جائے صبح و شام.
ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا گھر ہے نا، تو جب کوئی اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے پوری رات کے نوافل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کا ثواب ایسے جیسے کسی نے حج کے لیے احرام پہنا ہوا ہو، تو حاجی کے احرام کی طرح اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جس مرد نے اذان سن لی اس کی نماز پھر گھر میں نہیں۔ اس کے بعد نماز کے سلسلے میں، بہترین نماز کے سلسلے میں چوتھی چیز ہے کہ نوافل میں سے جو نماز گھر پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ویسے فرض نماز مردوں کے لیے مسجد بہتر ہے اور نوافل گھر میں بہتر ہیں۔ اور ان نوافل اور سنت مؤکدہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی فرض نماز مسجد میں پڑھ کے واپس آ کر گھر میں پھر، ہاں یہ الگ بات ہے کہ عید کی نماز ہو یا صلاۃ الکسوف خسوف ہو، استسقاء کی نماز ہو، یہ نفلی نمازیں ہیں لیکن یہ جماعت سے باہر ہی پڑھی جائیں گی، یہ گھر میں نہیں ہوتی مردوں کی۔ عورت اگر پڑھنا چاہے اپنے طور پہ تو الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل نماز کو مسجد کے اندر بھی پڑھا ہے، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ سنت وغیرہ کیسے ادا کریں، اور یہ بتانے کے لیے کہ مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ واپس آ کے گھر پڑھو۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ریاکاری کا بھی ازالہ ہوتا ہے، کیونکہ مسجد میں اگر آپ زیادہ نوافل کریں، زیادہ نوافل پڑھ رہے ہوں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، تو وہ ایک ریاکاری کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی یہ کہ جب گھر میں انسان نماز پڑھتا ہے تو گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے اور گھر سے شیاطین بھاگتے ہیں، تو گھروں کو بھی مسجد بنا لینا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر سنت نماز گھر میں ادا کی جائے۔ اور مسجد جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے، یعنی اذان اور نماز کے بیچ کی جو ہوتی ہے۔ ہاں مسجد میں جاتا ہے انسان تو پھر تحیۃ المسجد ہوتے ہیں، اگر ٹائم کم ہے تو اس وقت انسان جو سنت نماز اگر اس کے رہتی ہے وہ اور تحیۃ المسجد دونوں کی نیت اکٹھی بھی کر سکتا ہے۔ جمعے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے اور جا کے گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ 5ویں بات افضل نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے، یعنی سب سے فضیلت والی نماز۔ تو رات کی نماز، نفل نماز دن کے نوافل سے افضل ہے، رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ متقی لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو انہیں دے گا اسے لینے والے ہوں گے، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے۔ تو آج کل آپ ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں، کیونکہ راتیں ہی چھوٹی ہو گئی ہیں۔ تو یہ رب کے قرب اور برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مومن کا شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف یعنی ایلیٹ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں، کیونکہ زیادہ افضل نماز وہ جس میں لمبی قرات ہو، تو حافظ ہی زیادہ لمبی قرات کر سکتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ حفظ کرتے رہنا چاہیے تاکہ نمازوں میں صرف چھوٹی صورتوں پر اکتفا نہ کیا جائے، تلاوت لمبی ہو سکے۔ پھر تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود پکارتے ہیں بندوں کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، جو کوئی مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، جو بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ پھر اسی طرح یہ رات کی نماز سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے راتوں کو نماز پڑھنے والے۔ تہجد پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، لا علاج مرض سے شفا ملتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں
قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے. بہت سے لا علاج مرض کو روکنے والے امور میں سب سے زیادہ روکنے والا ہے. جسم، روح اور دل کو چاق و چوبند رکھنے والا ہے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے: تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا، پیٹ کو خالی رکھنا، قیام اللیل کرنا، سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. تہجد پڑھنے والوں کے دل میں ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب، اپنے محبوب کی خاطر اپنی نیند قربان کی ہوتی ہے. امام ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں: قیام اللیل، سحری کے وقت استغفار کی کثرت، صدقہ کرتے رہنا اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا. حسن بصری کہتے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور بنا دیتا ہے اور نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے دیکھا نہیں ہوتا تو کہتا ہے میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کو دیکھتے ہی دوسروں کو اس سے محبت ہوتی ہے. پھر رات کی نماز میں جو بہترین نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اس کا طریقہ جو پہلے ذکر کیا کہ وہ آدھی رات سوتے، 1/3 1/3 عبادت کرتے اور آخری 1/6 پھر سو جاتے. اور یہ تہجد کا بہترین وقت ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغ کی آواز سنتے تھے تو اٹھ جایا کرتے تھے. اس زمانے میں یعنی قدرتی طور پر جو باہر کے پرندوں وغیرہ کی آوازیں وہ بھی سنائی دیتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے تھے، آخر رات میں بیدار ہوتے تھے. ہمارا کیا حساب ہو گیا، ہم شروع رات میں جاگتے ہیں اور آخر میں اتنا سوتے ہیں کہ بعض اوقات فجر بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے. پھر آپ سحری سے قبل نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. 7ویں چیز اس سلسلے کی جو افضل نماز کے سلسلے کی ہے وہ لمبی قرات والی نماز ہے. افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز لمبی قرات والی نماز ہے، لمبا قیام. قنوت کا مطلب قیام ہے، یہاں عاجزی اور خشوع کے ساتھ قیام کرنا، اور نماز کے قیام اور باقی ارکان میں بھی ایک بیلنس قائم کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ نماز میں ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کتنی خوبصورت پوزیشن ہے ایک عاجزی اور انکساری کی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی نفل نماز میں طویل قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، سوجن ہو جاتی تھی. لیکن باجماعت نماز بہت لمبی نہیں کرواتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. فجر کی نماز ضرور لمبی ہوتی تھی، کبھی 60 سے 100 آیات بھی اس میں ہوتی تھی. لیکن نماز ظہر اور عصر کی قرات جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی، 30 آیات کی مقدار کے برابر پڑھتے تھے، اور آخری رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار کے مطابق. عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیات کے مطابق اور آخری 2 میں اس سے آدھی 7 آیات. اب دیکھ لیجئے کون سی آیتیں، کون سی صورتیں اس میں فٹ آتی ہیں. پھر مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ طور بھی پڑھی، والمرسلات عرفا بھی پڑھی، یعنی کہ بالکل چھوٹی صورتیں نہیں، تھوڑی لمبی صورتیں بھی آپ نے پڑھی، اور بعضوں کا سورۃ الانفال تک بھی پڑھی کہ جو تقریباً نصف جز بن جاتی ہے، ربع 9 جز میں ہے اور ربع 10ویں جز میں ہے. عشاء کی نماز جو تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ تم لوگوں کو والشمس وضحاہا اور سبح اسم ربک الاعلی اور اقرأ باسم ربک الذی خلق اور واللیل اذا یغشی پڑھا کرو. آپ یہ بھی کر سکتے کہ جتنا آپ کو قرآن مجید حفظ ہے اس کو تقسیم کر لیں ایک ہفتے پر، اگر زیادہ حفظ ہے. تھوڑا حفظ ہے تو 2 دنوں میں 3 دنوں میں تقسیم کر لیں اور سارے کی ریویژن کر لیا کریں. یہ بہترین طریقہ ہے نمازوں پہ قرآن کو یاد رکھنے کا، اور اس طرح توجہ بھی رہتی ہے جب آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھتے ہیں. بعض اوقات آپ نے ایک ہی آیت کی بار بار تکرار بھی کی، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی ایک آیت کے پڑھتے ہوئے آپ کے دل پہ اثر ہو گیا تو آپ اس کو ریپیٹڈلی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سجدے بھی لمبے ہوں تو بہتر ہیں، اور جتنی
انسان کی کوالٹی نماز کی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ پھر 8ویں چیز اس سلسلے کی نمازوں کے سلسلے میں یہ ہے، افضل نماز میں یعنی وقت پہ نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، مسجد کی نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد فجر کی 2 سنتوں کا بھی بہت شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کر لینے کی انسان کو خواہش ہے، تو کسی بھی چیز سے جب آپ دیکھیں کہ دنیا میں سے کسی بھی چیز کو کہ یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس وقت کیا تمنا کریں یا اس وقت سوچیں کہ فجر کی سنتیں اس سے بھی بہتر ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ پھر صرف نمازوں پہ جب آ جاتے ہیں، فرض نمازوں پہ آ جاتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان رکعات کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی قیامت تک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کا۔ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہر حال میں یہ 2 سنتیں ادا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، اور وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، تو یہ بھی افضل نماز ہے۔ اور آپ فرماتے کہ میرے نزدیک مجھے یہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ بھی ان رکعتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر کہتے صبح کی سنتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی اگر مجھے کوئی دعوت دے رہا ہو کہ یہ لو سرخ اونٹ لے لو، اور دوسری طرف مجھے 2 رکعتیں یہ پڑھنے کا موقع ملے، تو وہ میں اونٹ چھوڑ کے یہ رکعتیں ادا کروں گا، کہ ان کا ثواب زیادہ ہے، ان کا فائدہ زیادہ ہے۔ اور یہ سنتیں ہیں بھی ہلکی پھلکی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے کہ وہ فجر کی ہلکی سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت پڑھ کے آپ دائیں جانب لیٹ بھی جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے باتیں بھی کر لیتے تھے، یعنی کوئی منع نہیں ہے اس وقت کسی سے بات چیت کرنا، کچھ یعنی اگر انسان کو کوئی بات یاد آ گئی ہے بیچ میں تو فرض ادا کرنے سے پہلے اس کو یعنی بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں، بعض اوقات ایسا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ انسان جاگتا ہے، وہ کیا کرے؟ پہلے فرض پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی اگر جماعت میں پڑھ رہا ہے تو امام کھڑا ہو گیا تو فجر کی فرض پڑھ لیں اور پھر سنت پڑھ لیں۔ لیکن اگر سورج نکل آیا ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ان کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے، تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی۔ یہ بھی ایک عمل اس لیے ملتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں نا، تو پھر بہت گلٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا، لیکن کوئی بات نہیں، انسان ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہو گیا نا اگر، تو اب کیا کمپنسیٹ کر لو۔ سورج نکلا، نکلنے کے بعد جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس میں پہلے آپ یہ سنتیں ادا کریں، بعد میں آپ اشراق کے نوافل ادا کر لیں۔ 9ویں چیز جو اس سلسلے کی ہے وہ بہترین نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے۔ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماع۔ کیوں؟ اس لیے بھی کہ جمعے کا دن سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور هل اتی علی الانسان کی قرات کرتے تھے۔ 10ویں چیز نماز کے سلسلے کی یہ ہے کہ بہترین صف مردوں کے لیے سب سے آگے کی صف ہے، فرنٹ، اور عورتوں کے لیے سب سے پچھلی صف، کیونکہ اس زمانے میں بیچ میں کرٹن یا کوئی ہنڈرنس نہیں ہوتی تھی، سامنے ہی مرد نظر آ رہے ہوتے تھے، تو پھر جتنا وہ مردوں سے دور ہو کے نماز ادا کریں اتنا ہی زیادہ کنسنٹریشن ہو سکتی ہے، اس لیے یہ ترتیب بتائی گئی۔ اور ویسے بھی پہلی صف کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف والوں پر اللہ عز و جل اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور آبویسلی پہلی صف میں جانے کے لیے آپ کو پہلے جانا پڑے گا مسجد میں، کیونکہ وہ جلدی فل ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گئے آپ سب سے دیر میں ہیں اور آپ پھلانگتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اور تکلیف دے کر اور لوگوں کو زبردستی الگ کر کے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں کہ مجھے افضل نماز پڑھنی ہے اور سب سے زیادہ ثواب کمانا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ آذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے، یعنی کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے، تو وہ اپنے لیے قرآن اندازی کریں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں، یعنی پھر ان کو یعنی سارے کے سارے ہی پہنچ جائیں، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ جی اذان دینے میں یا سن کے جواب دینے میں یا اس کا اہتمام کرنے میں، کیونکہ بہت دفعہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں یا اذان ہوتی ہی نہیں۔ یہاں تو خاص طور پر مسجد کی اذان نہیں سنائی دیتی گھروں میں، تو گھروں کے اندر لوگ کہتے ہیں شور ہوگا، ڈسٹربنس ہوگی، اذان بھی بند رکھو۔ تو موبائل میں یا کچھ نہ، کم از کم دن کا ایک وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں پوری کی پوری اذان گونجے۔ آپ کہیں اوپر والے کسی ایسے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ پر یا کچن میں کہیں لگا دیجئے کہ جہاں اذان ہو، تو پھر سارے گھر میں ایک طرح سے آواز آئے، یعنی اذان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ کہ پہلی صف پوری کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ جلدی جانا ہوتا ہے ان کو، تو وہ پہلی صف تک نہیں آتے، حالانکہ جگہ ہوتی ہے، تو اسے پورا کر لو اور پھر اس کے بعد پچھلی صف میں، کیونکہ آپ نے فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، یعنی پھر وہ نمازوں سے ہی جائیں گے۔ پیچھے رہتے رہتے انسان پیچھے ہی باہر ہی نکل جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ امام کے قریب ہوں وہ زیادہ بہتر ہے نماز ادا کرنے میں، اور سمجھدار لوگوں کو امام کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے لوگ پھر بچے وغیرہ اگر کھڑے ہو جائیں، وہ ہنسنا شروع کر دیں یا کوئی مسچف کریں تو امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی مجلس میں آگے بیٹھنے والوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے پیچھے کی نسبت، اور پھر یہ کہ جمعہ کے دن بھی امام کے قریب بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کرایا، اول وقت میں آیا، خطبے میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کے آیا، سوار ہو کر نہ آیا، یعنی پارکنگ دور کی، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، امام سے قریب ہو کے توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، یعنی انگلیاں چٹکانا، کھجانا، ادھر ادھر دیکھنا، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل، یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا، اتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن بہت سے مرد حضرات خطبہ تو مس ہی کر دیتے ہیں، بس نماز میں جا پہنچتے ہیں، یا 1 رکعت بھی پالے ہو تو کہتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے نا 1 رکعت بھی مل گئی تو نماز ہو گئی۔ اصل بات یہ نہیں کہ نماز ہو گئی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کمایا کیا لے کر آئے، کتنا پروفٹ کمایا۔ 11ویں چیز اس سلسلے کی یہ ہے کہ نماز میں نرم کندھوں والے جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں۔ نرم کندھوں والے سے مراد یہ ہے کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے آگے ہو جاؤ، آرام سے ہو جاتے، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ان کو، ساتھ جڑ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ۔ اور اسی طرح نماز میں دوسرے نمازیوں کی رعایت کرنے والے۔ صفیں جو ہے وہ صحیح صفیں نماز کا حسن ہے، اور جماعت کی نماز میں صف جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، یعنی اس کی درستگی۔ تو صف کو پورا کرنا چاہیے، اور جو صف ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے، اور جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ دلوں کی درستگی کا انحصار بھی صفوں پر ہے، اور صفیں نہ بنانے کا نقصان کیا کہ شیطان ان میں گھومتا پھرتا ہے، نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اور عاجزی اختیار کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، ان کی عزت اس کے ہاں زیادہ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ پھر اسی طرح یہ کہ اس شخص پر آگ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا نرم اور آسان ہے، یعنی جس سے معاملہ کرنا آسان ہے، جو آسانی سے بات مان جاتا ہے، آسانی سے عذر قبول کر لیتا ہے، آسانی سے معذرت قبول کر لیتا ہے، یعنی آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کی زندگی مشکل نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے بات پہ توجہ بھی دینی چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، ہاں نہیں، تو نرمی اور توجہ یہ سب مومن کے اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی غل نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، جو عام الفاظ میں چڑ نہ ہو، ان کی کمزوریوں کوتاہیوں کو معاف کرتے جائیں،
دلوں کو صاف رکھے. ربنا انک رؤوف الرحیم. اور پھر اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شأننا یا ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. 12ویں چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین مسجد، بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے. عورت جو ہے، عورت کا لفظ ہی چھپائی ہوئی چیز ہے، ستر اس کی زینت ہے. تو عورت کے لیے عزت کا مقام، اس کی امن کی جگہ، حتیٰ کہ عبادت میں بھی بہترین اس کی جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے. یعنی جتنی وہ باپردہ ہو کر نماز پڑھے گی اور یکسوئی سے افضل طریقے سے پڑھے گی، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ازواج مطہرات کے گھر کے ساتھ مسجد، یعنی گھر کا دروازہ کھولیں تو مسجد کے اندر سٹیپ ان کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھی. ہاں اگر آپ مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو پھر مسجد میں ساتھ مل کے نماز پڑھ لینا، اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ عورت کو اس بات پہ اکسائے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. اور ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت گھروں سے باہر نکل کے گھومنا پھرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے یہ مومن عورت کے شعار میں سے نہیں ہے. اور اگر عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے روکو نہیں. یعنی اگر کسی وقت وہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی اس کی اجازت ہونے دو، لیکن جب وہ مسجد کے لیے پھر نکلیں تو پھر ایسی صورت میں خوشبو نہ لگائیں، پردے سے نکلیں، اپنی زینت چھپائیں اور اپنی صف جو ہے وہ اس کا صحیح طور پر اہتمام کریں، نمازوں میں خلل نہیں ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں. اور آخری چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ بہتر ہے، اور کمرے کی بجائے اندر کی کوٹری میں زیادہ افضل ہے. یعنی ایک صحن ہے، ایک برآمدہ ہے، مرکزی رستہ یعنی کہ لاؤنج ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھر کا، اور ایک پھر اندر کا بیڈ روم ہے. تو وہ زیادہ بہتر ہے جس میں زیادہ توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا. ام حمید ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی میت میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے زیادہ پسند ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پیچھے. آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی بیڈ روم میں پڑھنا لاؤنج میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنی قوم کی مسجد میں پڑھنا میری مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز جو ہے 1000 نمازوں کا ثواب ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنے گھر کے سب سے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی، اور آخری دم تک وہی نماز پڑھتی تھی. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ جتنا آپ ایک کونے میں اور آگے بڑھ کے سب سے کٹ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. آپ کو سکون آتا ہے اس نماز میں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہو، ٹی وی چل رہا ہے، وہ خبریں اور میوزک سن رہے ہو نماز میں. تو یہ کیا نمازیں ہیں جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی استاذہ جی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کے بارے میں، اور یہ کتنا آسان ہے کہ آپ جاگتے رہیں اور نماز پڑھیں اور سو جائیں، اور یہ بھی کتنا آسان ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر تہجد تو اٹھ گئے تو پھر آپ فجر پڑھ کے دوبارہ سوئیں گے، پھر آپ فجر کے لیے اٹھ پائیں گے یا نہیں. اور سبحان اللہ، وہی میں سوچ رہی تھی کہ ان کے روزے کو بھی بہترین کہا گیا اور ان کی نماز کو بھی بہترین کہا گیا. سبحان اللہ، کتنی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت، ہمت اور توفیق دی تھی. اور وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی ان کی ذمہ داریاں کچھ کم نہیں تھیں. بس شوق کی بات ہے نا، عبادت تو ہے ہی شوق کا نام.
السلام علیکم استاذہ جی. میں بہت زیادہ انکریج کرتی ہوں کہ جمعے کی نماز پہ سب لوگ عورتیں اور بچے آئیں, کیونکہ پہلے تو ادھر کوئی اتنا تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا, تو میں یہ سوچتی تھی ایٹ لیسٹ خطبہ سنیں گے, مسجد سے جڑیں گے. وہ بالکل وہ نیت بہت اچھی نیت ہے. ہاں جی, کہ جہاں لوگوں کو بالکل بھی موقع نہیں ملتا وہاں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, منع نہیں کیا گیا. اب بھی استاذہ جی میں ینگ عورتوں کو کہتی ہوں, بچوں کو مسجد جانے کی عادت ہوگی, تم ساتھ لے کے جاؤ. السلام علیکم سر جی. سر جی ایک سوال تو یہ تھا کہ جیسے سفر کی نماز میں ہمیں پتہ ہے کہ جو نماز کی کنڈیشن ہے کہ 15 دن تک ہم سفر میں رہتے ہیں, یا اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہیں اور ہم مہینے کے لیے ہیں لیکن وہ تو ہماری ایک کمفرٹیبل جگہ آ گئی, تو کیا 15 دن تک ہم سفر کی نماز پڑھیں گے؟ پھر دیکھیں سفر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, جی کس کام سے گئے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے کسی رشتے بیٹے بچے کے گھر میں ہیں اور گھر والا کنڈیشن ہے اور قیام کر رہے ہیں, آپ آرام کر رہے ہیں, تو وہ اس کو قیام ہی سمجھے. اور اگر آپ کو نہیں پتہ آج جانا ہے کل جانا ہے, اب یہاں کتنا رکنا ہے, اور کسی ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کچھ, تو وہ پھر سفر کی کیفیت یعنی کیفیت کے ساتھ اس کا تعلق. ٹھیک. اور سر جی استقامت کی بات میں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ بات کہ ہم کسی چیز پہ ڈٹ ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ سے توفیق نہ مانگیں. بالکل بار بار اس چیز کا ایک وہی رہتا ہے کہ ابھی ہم کچھ کرنے لگتے ہیں تو پھر وہی دوسری چیز آتی ہے, لگتا ہے اچھا اب یہ کریں تو یہ کریں, تو کیا اس سے ہماری استقامت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پھر اس میں ایک عجیب سا وہ جیسے شیطان ایک وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے دل میں کہ نہیں آپ یہی کرتے رہو تو زیادہ بہتر ہے, دوسری چیز میں چلے جاؤ گے تو آپ کی کہیں یہ چیز نہ چھوٹ جائے. تو مطلب ایک وہی رہتا ہے کانسٹنٹ, ایک ڈر بھی رہتا ہے اور بار بار مانگتے بھی رہتے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ. مجھے ایک بہت پیارا لگا جب حمید نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مسجد میں پڑھیں گی, اور یہ انداز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم میری میت میں پڑھنا چاہتی ہو. تو اس جواب سے وہ کتنی نہال ہو گئی ہوں گی پہلے ہی مرحلے میں, لیکن پھر آپ نے واضح کیا کہ نہیں, عورتوں کا گھر میں بہتر. آپ لوگوں کو جو فتویٰ دیتے تھے یا جواب دیتے تھے وہ ان کی سچویشن حالت کے مطابق بھی دیتے تھے کہ ان خاتون کے لیے ان کی ایج, ان کی عمر, ان کی مصروفیات, ان کے کاموں کے اعتبار سے ان کے لیے کیا بہتر ہے وہ ان کے لیے سجیسٹ کی. یہی کہنے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے جب انہوں نے یہ کہا, کیونکہ عورتوں کے ساتھ تو 100 مسائل ہوتے ہیں, کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں, دودھ پیتے بھی ہوتے ہیں, رونے والے بھی ہوتے ہیں اور شرارتی بھی ہوتے ہیں, یا پھر مردوں کا بچے مسئلہ. بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے آپ کو بیبی سٹنگ کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. تو مجھے اتنا اچھا لگا کیا حکمت اس میں ہے زبردست. اور ویسے اجازت بھی دی کہ عورتیں مسجد میں آئیں, روکو مت. جی روکا نا. جی جی آپ فرمائیں. استاذہ جی مجھے سورہ بقرہ کی آیت کا وہ حصہ یاد آ رہا تھا نماز کے حوالے سے, جو ہے نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو اور سارا ریفریش بھی ہو گیا الحمدللہ, ہمارا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا کورس جو ہم نے کیا تھا الحمدللہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ نماز واقعی ایک پورا جو ہے نا ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہے ہماری زندگی میں. اور اس وقت ہم نے یہ جملہ بہت زیادہ پڑھا تھا نا کہ جس کی نماز درست ہو گئی اس کا سب کچھ درست ہو گیا. تو واقعی ہمارا سب کچھ درست اسی لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہماری نمازوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ مسنگ رہتا ہی ہے یا کم رہتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ میں آئی تھنک چند دنوں پہلے کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو اس میں وہ ایتھلیٹ کا بتا رہے تھے کہ ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں جب وہ ٹرین کرنے لگتے ہیں تو سبحان اللہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی مرضی کیا ہے یا ان کو کھانا کیا ہے یا وہ کیا شوق رکھتے ہیں. ان کو تو وہی وہ عجیب و غریب اسموتھیز بھی پی رہے ہوتے ہیں, پروٹین شیکس بھی لے رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین اٹھتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. چاہے صبح اٹھنا ہو, پتہ نہیں کسی بہت بڑے کوئی ایتھلیٹ ہے ان کا کچھ شیئر کر رہے تھے
اینڈ سبحان اللہ مجھے سب سے پہلے نماز کا دھیان آیا کہ ہم فجر میں ہمیں سونا اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں اٹھنا ہے, اور جو اتنی ڈسپلن ہماری لائف ہو جاتی ہے, آئی ڈونٹ تھنک ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح ٹرو اپریشیشن دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے لیے مقرر کی ہیں اس میں کتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. سلولی اینڈ گریجولی یو ریئلائز کہ ہاؤ مچ اٹ ہیز چینجڈ یو آؤٹ سائڈ اینڈ ان سائڈ. الحمد للہ. یعنی نماز ذریعہ ہے بہت کچھ اچیو کرنے کا, دنیاوی فائدے بھی اور آخرت کے بھی. یعنی ہم اس کو ہی مقصد بنا, بس پڑھ لی, کیا نتیجہ اس سے حاصل آپ نے کیا کیا, اس پہ نہ ثواب کی طرف توجہ ہوتی ہے ہماری کہ اس سے کوئی درجہ بڑھے گا, نہ اس کی صحت سے متعلق کوئی ذہن میں چیز ہوتی ہے, نہ اللہ کے قرب کی, بس وہ پھر خالی بیرون نمازیں رہ جاتی ہیں. تو وہ ایک جیسے فاسٹنگ جو ہے, فاسٹنگ اٹ سیلف ایک عبادت ضرور ہے لیکن وہ ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے کا, ٹھیک ہے نا. تو جب تک آؤٹ کم ہمارے سامنے نہیں اور وہ ہم اپنا ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں, تو بات نہیں بنے گی. اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم سب کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے, تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں, یہ ہم کیوں آتے ہیں, کیوں بیٹھتے ہیں, کیوں سیکھتے ہیں, کیوں تر و تازہ کرتے ہیں اپنے علم کو. جب بہت سی باتیں تو پہلے سے بھی پتہ ہے, تاکہ عمل میں بار بار بارش کیوں ہوتی ہے, ایک ہی دفعہ پانی تو ہے زمین میں کافی ہے, وہی نکل آئے گا. استاذہ جی یہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنا یعنی کتنی ضروری ہے ہماری زندگیوں میں. ان کی ویسی ساری دعاؤں میں حکمت ہیں, لیکن یہاں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ کی توفیق کے بغیر اس سے مانگ کے اپنی نمازیں ہوں یا بچوں کی نمازیں ہوں, بہت زیادہ بڑا رول پلے کرتی ہے دعا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ جلدی سے ایک منٹ الا تھوڑا سا. اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.